اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ برادران عزیز، اس وقت عالم ادیان کو، عالم کفر کا چیلنج ہے، ان کے نرغے میں ہے۔ عالم کفر مسلط ہے عالم ادیان پر، جبکہ دنیا میں ادیان والے زیادہ ہیں، کفر والے کم ہیں۔ مسیحی، صابئی، یہودی، مسلمان ملانے کے بعد عالم کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مادی طاقت بھی عالم ادیان کے پاس ہے، عالم کفر کے پاس اتنا نہیں ہے۔ اس کے باوجود عالم ادیان دینی حوالے سے فقیر، غریب، بے بس، بیچارہ ہے۔ یہ پہلا بات۔ نمبر دو، اس کا سبب کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی سبب یہ ہے کہ عالم ادیان کے پاس دین اصلی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو موجود دین ہے وہ دین نقلی ہے، یا اس کو کہیں گے دین تحریفی موجود، محرف ہے۔ ان کے پاس جو دین ہے وہ دین محرف ہے، دین اصلی نہیں ہے۔ نمبر تین، اس سلسلے میں عالم ادیان میں آپ تمیز کریں کس کے پاس اچھا ہے، کس کے پاس برا ہے، کس کے پاس خراب ہے، کس کے پاس صحیح ہے، کس کے پاس جو ہے اصلی ہے، کس کے پاس نقلی ہے، کس کے پاس اصل ہے، کس کے پاس محرف ہے۔ تو سب سے پہلے دین یہود آتا ہے۔ دین یہود بہت عرصہ پہلے دین محرف ہوا ہے، چنانچہ دین یہود کی تحریف خود یہود کا اعتراف ہے۔ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے کہ دین تورات محرف ہوا ہے۔ محرف کا معنی اس میں کچھ اصل بھی ہے، کچھ مخلوط کا معنی ہوتا ہے، آگے پیچھے رد و بدل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عالم یہود تقریباً اپنے کو اہل دین کہنے سے شرماتے ہیں، ان کی خاطر دفاع، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دین کے حوالے سے پیش نہیں کرتے۔ عالم دوسرے مرحلے پر عالم مسیحیت ہے۔ عالم مسیحیت حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے بعد، رفع الہی کے بعد 300 سال گزرنے کے بعد، بہت یعنی اس وقت چونکہ عالم شرک اس پر غالب تھے، مسیحیوں پر، لیکن بادشاہ ہے اور روم خود نے اپنے آپ کو مسیحی بنایا مشرک سے، اور انہوں نے مسیحیوں سے سمجھوتا کیا، اور تو اس وجہ سے ایک جو ہے کانفرنس منعقد ہوئی 325 کو روم کے شہر نیقا میں۔ اس کانفرنس میں بنیادی نقطہ دو اٹھائی، اس پر بحث ہوا، باقی جو چندین دن ہوا وہ ہمیں اس کے تعلق دو نقطے پر بحث ہوا۔ ایک نقطہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ بشریت ہے، اس کو بشر میں شامل کریں گے یا اللہ میں شامل کریں گے؟
بشر میں شامل کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. جب ریفرینڈم ہوا تو بشر میں جانے والے زیادہ تھے. اللہ ہو، بشر نہیں اللہ ہے، وہ جو ہے کم تھے. لیکن چونکہ اقتدار اللہ والوں کے پاس تھے، بادشاہ، تو ریفرینڈم میں فائدہ یعنی ان کی رائے منظور ہو گیا. فیصلہ ہوا کہ مسیح جو ہے بشر نہیں ہے، وہ جز اللہ ہے. اس دن سے 325 سے لے کے جو ہے آج 21ویں صدی تک دین ہر دن اس گرتے گئے. آخر میں جب دین گر جاتا ہے اور دین کے حاملان جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو آمریت آ جاتا ہے، استبداد آ جاتا ہے. استبداد آمریت بذات خود شاخہ ظلم ہے، وہ ایک ظلم ہے، پروریت ہے. لہذا کلیسا دین کا کام کم کرتے تھے، اقتدار و سیاست کی بہت کام کرتے تھے. زمینداروں سے یا بادشاہوں سے یعنی پیسہ زیادہ لیتے تھے، جزیہ زیادہ لیتے تھے. تو دنیا کو کچھ تنگ آ گئے ہیں عالم مسیحیت کو، جو دین مسیح پر ایمان رکھتے تھے. تو انہوں نے ان سے ذرا دیکھنے گیا روم میں، تو حالات خراب دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کی بغاوت کی. الہیوال ایک تو دینی بغاوت ہوئی اور ایک تو تقریباً یعنی علمی انکشافی بغاوت کے نتیجے میں کلیسا بند ہوا. کلیسا بند ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کلیسا بند ہوا تو کنٹرول تو یورپ کو مسیحی کرتے تھے، پاپ کرتے تھے، کلیسا کرتے تھے. جو بھی ہو، لوگ ڈر کے جو ہے یعنی پراکندہ نہیں تھے، منتشر نہیں تھے. ایک اقتدار ہے ان کے پاس، خوف ہے. جب کلیسا کو بند کیا تو افراتفری ہوا، لا نظامی یورپ میں چل گئی. یورپ لا نظامی میں چلنے کی صورت میں ان کو ایک نظام چاہیے تھا، ایک محور، ایک ستون چاہیے، اس کے ساتھ لوگوں کو باندھے. ان کو جب یہ دیکھا کہ ایک مرکز تو چاہیے، کلیسا کی طرف رجوع کرے، یہ تو اچھی نہیں ہے جس کو ہم نے ختم کیا ہے. آئیے ہم ایک نئے دین جو ہے ایجاد کرتے ہیں. تو اوگسٹون نے ایک نیا دین انسانیت کے نام سے ایجاد کیا. دین انسانیت کو اس کو دیا. اب جو دنیا میں، یورپ میں، پورے عالم اسلام میں جو چل رہا ہے وہ دین انسانیت ہے، دین نہیں ہے. اب دین سے نکل گیا یورپ. مسیحی جو بھی ہو دین سے انحراف ہے، لیکن اپنے آپ کو ابھی تک مسیحی کہتا ہے. یہ دین کا غلبہ ہے، اصلی دین پہ. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں الہادیوں کے ساتھ ہے، بہت الہاد پھیلاتا ہے، لیکن اپنے کو مسیحی کہتا ہے. یہ صورت یہاں سے کہا، یہاں سے ایک صدا نکلی، آواز نکلی، ایک چیلنج جو ہے کہ دین اور علم بنتا نہیں ہے، آپس میں ضد ہے، نہیں بنتا ہے، تناقض ہے. اس کے خلاف جنگ کرے، مزید جنگ کرے، دین کو اندر گھروں میں بند کرے، نفس بولنے سے بند کرے، ثقافتی بند، اجتماعی بند، اقتصادی بند، دین کو محصور کیا ہر طرف سے. اب لفاظی جنگ جاری ہے. تو مسلمان جو ہے نمیدانہ اسی لیے کیا تعبیر کرے، اس طرح شرمندہ ہو گئے. علماء حضرات جو ہے بعد جو دین کی اس دین میں کلیسا کا کام کرنے والے، ان کو شرمندگی ہو گیا. تو کہتے ہیں جو ہے یہ جو یورپ والوں کو جو صورتحال تھی وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ایسا نہیں ہے جو دین مسیحی جیسا، ہمارے دین سادہ ہے، سالم ہے، یہ کہہ رہا ہے. تو حقیقت میں اگر تجزیہ کرے تو دین یعنی مسیحی اور دین اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس پہ آپ لوگ غور کریں، سوچیں، اور کچھ اچھالے نہیں، دلیل سے اچھالے. مجھے اچھالنے سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن دلیل سے آپ سمجھے مطلب کو میں جو کہہ رہا ہوں، اور کچھ سمجھ کے اس کو اٹھائے اور سمجھ کے بولے.
اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں، اگر کسی کو سمجھانا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم نے عرض کیا جو صورتحال مسیحیوں کو لاحق ہوا ہے اور جو صورت عالم اسلام کو واقع ہوا ایک چیز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ادھر سے پوچھے، مسیحیوں کو یہ حالت کیوں ہوا؟ انجیل ختم ہو گیا، انجیل اصلی نہ ہونے کی وجہ سے، انجیل پر عمل نہ ہونے کی، انجیل کل کے کل جو ہے منحرف کتاب سے ہونے کی وجہ سے نام باقی رہا، باقی دین ختم ہو گیا، اس میں کوئی دین کا نام کام نہیں رہا، اس لیے ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس خاص پروٹوکال ہے، پروٹوکولات ہے، یا یعنی حکومتی فیصلے ہیں، سب کچھ ہوئی ہے۔ یہ صورت اسلام میں ہے، کہتے نہیں اسلام یہ نہیں ہے، اسلام میں قرآن ہے، اس کی ضمانت جو ہے اللہ نے لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہاں نافذ ہے؟ میدان عمل میں تو قرآن نہیں ہے، میدان عمل میں صرف حدیث ہے۔ میدان میں جو نافذ ہے کہتے ہیں قرآن، نافذ کرتے وقت حدیث سے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں نے بیک وقت کہا ہمارے دین کے مصدر چار ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور جو ہے اجماع ہے اور عقل ہے۔ یہ چاروں جو ہے، چاروں میں سے صرف ایک جو ہے قرآن ہے، وہ اللہ کا ہے، باقی تین انسانی ہے۔ جب تین انسان ہو، ایک چیز وہ ہے، وہ بھی ملغا ہو، تو دین الہی تو نہیں ہوگی نا۔ آپ کے پاس دین الہی نہیں ہے، آپ کے پاس دین بشری ہے، جو بشر کی وہی دین انسانیت جیسا، دین بشری ساخت بشری ہے، ساخت الہی نہیں ہے۔ یہ آج تک اب جو میں عرض کرتا ہوں، جن کی حیث نہیں، احساس نہیں، توجہ نہیں، نیند کے سو رہے ہیں، اس کو چھوڑو۔ ہم آپ جیسے اور باہر جو افراد ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے خطاب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو میں اپنی عمر میں جب سے میں نے اس میدان میں قدم رکھا چلا، حلقہ میں نے نہیں بنایا، کسی وقت لوگوں نے حلقہ بنایا، مجھے بلایا ہے، مجھے استعمال کیا ہے، لیکن میں نے کسی کو اپنے مفاد کے لیے کبھی کسی کو استعمال نہیں کی ہے۔ تو جن لوگوں نے مجھے کرتے تھے وہ انقلابی درس چاہتے تھے، اسلامی الہی درس، دینی درس نہیں چاہتے تھے۔ تو عمر بھر درس پڑھتے پڑھتے وہ لکیر و فقیر کے رہے، 25 سال درس میں ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، دین کا 2 منٹ بات نہیں کر سکتا۔ وہ تو چھوڑے آپ کے ان کو علماء حضرت بھی دین کے بارے میں 5 منٹ وہ بنیادی بات نہیں کر سکتے، خلق مت کی ایک ایسی بات کرتے ہیں۔ تو میرا ابھی گفتگو زیادہ نہیں ہوں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ اصول پہ بنیادی تقریر نہیں کر سکے، نبوت پہ بنیادی تقریر نہیں کر سکے، آپ معاد پہ تحریر نہیں کر سکے، قیامت پہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کو کہتے ہیں مفردات دین۔ مفردات دین یعنی ٹھوس باتیں، کلمات جو دین میں استعمال میں ہمیشہ رہتا ہے، اس کا معنی تو آپ کے پاس واضح آنا چاہیے۔ اگر کوئی نہ مانے تو کہے لغت دکھائیں گے، موبائل دکھائیں گے آپ کہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے، آپ یہ معنی کیوں لیتا ہے؟ تو آپ لوگوں کا کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کوئی روزگار نہیں کرے، کاروبار نہیں کرے، مثلا مولوی جیسے بنے، یہ نہیں کہتے، لیکن کم از کم دین کے بارے میں آپ لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، دلچسپی لینا چاہیے، اور کم سے کم مفردات دین آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ مفردات دین کیا ہے ہمارے پاس مفردات دین کا مصدر، دین کے چار جو رجوع ہوتا ہے، ایک قرآن ہے، قرآن ابھی چھوڑے، آپ کے پاس جو چلتی یعنی مفردات کیا ہے؟ کلمہ سنت ہے۔ آپ کے پاس جو چلتی مفردات ہے وہ کلمہ حدیث ہے۔
آپ کے پاس چلتی مفردات ہے، کلمہ اخبار ائمہ ہے، چلتی آثار اسلام ہے، یہ چار ہے. آپ کو ان چاروں کا تو چند جملے میں آپ کو ادا کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب آ جاتا ہے، کہتے ہیں اصل تو حجت جو ہے، حجت سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں آپ کو نکلنا چاہیے. ہر کلمے کی ایک معنی یعنی لغوی ہوتی ہے، ایک معنی اصطلاحی. دونوں کو ملانا چاہیے، دونوں کے معنی پتہ ہونا چاہیے. غلط معنی دیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی میں ایک جملے کا تفصیل بتاتا ہوں. ان مفردات میں سے ایک مفردات کا نام روایت ہے. روایت کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت، خود روایت کسے کہتے ہیں اور روایت پر عمل کرنے کے لیے کیا شرائط ہے، روایت حجت ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، یہ تین نقطہ. روایت کلمہ یہ روا سے نکلی ہے، رے واو یہ روا. اس کا صیغہ مبالغہ بنا کے میں نے روایت کہا ہے. سمجھ گیا؟ یہ روا کسے کہتے ہیں؟ بنیادی لغت، اصل لغت. جو لغت روا کہے وہ پیاسے کے خلاف ہے. پیاسے کو پانی پیاسے کو سیراب کرنے کا نام روایت ہے. سمجھا؟ پیاسے کو سیراب کرنا، پیاسا سیراب ہونے کو روا کہتا ہے. یہ ایک ہو گیا. اسی لیے سابق زمانے میں یعنی پیپ لائن تو نہیں تھے نا، جہاں باہر جا کے نہر سے یا کنویں سے پانی لاتے تھے تو پانی جو ہے مشکیزہ لے کے جو ہے اونٹ پہ لگا کے لے جاتے تھے نا. اونٹ جا کے پانی لے کے آتے تھے، اونٹ جو ہے ادھر مشکیزہ لے کے ادھر جاتے تھے تو اونٹ جو ہے آنا جانا ہوتے تو پیاسے روا پیاس بجھانے کو کہتے ہیں. اور اونٹ چونکہ پانی لا کے پیاس بجھاتے ہیں، لہذا اونٹ کو راویہ کہا. اونٹ کو راویہ کہا. یہ ہمیں پیاس بجھاتے ہیں ہماری. تو پھر چونکہ زیادہ یعنی طرف زیادہ ہوا، اس کو راویہ کہا ہے. تے لگا کے مبالغہ بنایا ہے. اور ادھر سے اب یہ اصل یہ ہے، اب کہتے ہیں علم بھی پانی جیسا ہے. جس طرح جس میں انسان پانی سے زندہ ہے اور روح انسان علم سے زندہ ہے. تو کوئی علم کسی سے نقل کر کے کسی کو دیں گے تو یہ روایت ہو جاتا ہے. اب آ جاتا ہے روایت یہ معنی ہے روایت. اب روایت حجت ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہے. نمبر ایک، روایت تو کہتے ہیں سنت کا ترجمہ ہے. سنت کس کا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا ہوتا ہے. ٹھیک، کسی اور کا تو نہیں ہے. نہیں، صرف رسول اللہ کی قول فرمان حجت ہے. اب 1400 صدی پر ایک شیخ توسی نکلے ہیں، ایک علامہ فلان نکلے ہیں، اس نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک کتاب ابھی نقل کی ہے. تو یہ روایت انہوں نے کہا قال رسول اللہ. جیسے مثلا نہج البلاغہ ہے، وہ 4ویں 5ویں صدی میں لکھا ہے قال رسول اللہ. تو یہ 5ویں صدی تو کوئی راوی نہیں. تو یہ راوی اگر استدلال کرنا چاہے تو حجت نہیں ہوگی. علم رجال کے حوالے سے یہ حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ راوی اور رسول اللہ میں 300 صدی 400 صدی بعد سے ہے. یہ ایک بات ہو گیا. نمبر 2، راوی یعنی ایک آدمی سے نقل کی ہے. علی ابن ابراہیم، انہوں نے علی ابن ابراہیم نے آگے کہاں سے نقل کی؟
اس نے پیغمبر سے نقل کیا اور کٹے ہیں، رسول اللہ نہیں پہنچے، تب غلط ہے۔ پہلے کو مرسل کہتے ہیں، دوسرے کو منقطع، بیچ میں کٹے ہوئے ہیں۔ بعض روایت کو بہت معتبر بنانے کے لیے عمر نے رسول اللہ سے نقل کی ہے، فاطمہ زہرا نے رسول اللہ سے نقل کی ہے، علی نے رسول اللہ سے نقل کی ہے، امام حسین نے نقل کی ہے، ابوبکر نے رسول اللہ سے نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے سر آنکھوں پر یہ شخص نے ابوبکر سے نقل کیا، وہ کون ہے؟ اب اس کی صحت صحیح ثابت ہونا چاہیے نا۔ جس نے ابوبکر سے نقل کیا، جس نے ابھی فرض کرو ساری روایت عائشہ سے ہیں، آپ کہیں گے عائشہ ام المومنین ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ نا عائشہ سے کس نے نقل کی ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس طریقے سے ابھی تک بیچ میں کوئی راوی یا نہ ہو معدوم یا کٹے ہو تو وہ یہ روایت جو ہے قیمت نہیں رکھتا، حجت نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے روایت کا۔ اب آ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ راوی تسلسل میں صحت سے پیغمبر تک پہنچ گئے تو صحیح ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں روایت کی 3 شرط ہے۔ روایت صحیح ہونا چاہیے، راوی ایک اخبار ہوتا ہے، ایک خبر ہے تو علماء اختلاف کرتے ہیں، ایک خبر کافی نہیں حجت ہونے کے لیے۔ جس طرح باہر مقدمہ ہو جاتا ہے نا آپ کی عدالتوں میں، علماء کے پہلے ایک گواہ کافی نہیں ہے نا۔ جب باہر کی مقدمہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، ایک موبائل کی فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے ایک گواہ کافی نہیں ہے، 2 عادل ہونا چاہیے، تو دین ایک روایت سے کیسے ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو کہتے دوسرا جو ہے روایت متواتر ہونا چاہیے۔ روایت متواتر کو کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے روایت ایک اکا دکا روایت میں جو خرابی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ روایت تواتر ہوئے تو پھر تحقیق ضروری نہیں ہے، روایت متواتر پہنچتے ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ تواتر کہاں سے نکالی ہے؟ لفظ تواتر کا مادہ کیا ہے؟ ان کا کہنا روایت تواتر اس کو کہتے ہیں یہ کہ بعد دیگر آ کے خبر دے دے بہت آدمیوں نے۔ تو قرآن کلمہ تواتر میں ایسا نہیں ہے یہ کہ بھی ہم دیگر کا ہے۔ تواتر کا معنی یعنی گروہ آیا ہے، اس میں ہے۔ تو تواتر بھی غلط ہے اور روایت بھی جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آخر میں جا کے آتا ہے آیا پیغمبر کو جعل احکام کی اللہ نے اجازت دی ہے، وہ کس آیت میں ہے، کس آیت سے استناد ہے، اس پہ بحث کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام آپ لوگوں کو مفردات اسلام آنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین۔ لڑا دی